شریف پڑھیں۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا كفو له ولا ولد له، وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے، طلباء اور علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار اور برکات، قبولیت ہمیشہ نصیب فرمائے. جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالی کی صفت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے
وحی ہے، وحی الہی ہے، اور یہ وحی ربی ہے، میرے رب کی وحی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی اس کلام کو ہم سب کے لیے کتاب ہدایت بنایا ہے۔ قرآن مجید نور ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے اس کو انوارات کا سے پر بنایا ہے، پر انوار ہے۔ اللہ نے اس کو روشن بنایا، منور بنایا۔ جو آدمی اس منور، مقدس اور عظمت والی کتاب کو اپنائے گا تو وہ بھی عظمت والا ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی حقیر شعبے کو اپنائے، حقیر کام کرے، حقیر چیزوں میں مصروف ہو، تو وہ انہی کی وجہ سے حقیر ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ جی اس کا شعبہ یہ، اس کا کام یہ، اس کی مصروفیت یہ۔ نشئی آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، عظیم چیز کو اپنانے سے آدمی عظیم ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید سے بڑھ کر یہاں اللہ نے کوئی عظیم چیز، عظیم کتاب نہیں رکھی۔ یہاں یہ جتنی کائنات ہے، عرش ہے، عرش کے نیچے جنت ہے، 7 آسمان ہیں، ان میں فرشتے ہیں، نیچے زمینیں ہیں، 7 زمینیں ہیں، ان زمینوں میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا، بڑی اہمیت والی چیزیں رکھی، بیت اللہ کو رکھا، مساجد کو رکھا۔ مگر عرش کے نیچے جتنی کائنات ہے، قرآن سے عظیم کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ عرش تا فرش جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور صفت کی شان بڑی عظیم شان ہوتی ہے۔ عظیم الشان کتاب کو اپنانے والا بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ انسان اس قرآن کو اپنائے، جتنا اپناتا جائے گا اتنی عظمت پاتا جائے گا۔ قرآن کے اپنانے کا پہلا درجہ یہ ہے، قرآن پر ایمان کے بندہ مومن ہے، یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، اس سے آدمی کو ایک اہمیت ملتی ہے۔ ایمان نہیں تھا، یہ انسان پوری دنیا میں سب سے حقیر ترین انسان تھا، اس سے کتا بھی بہتر، بندر بھی بہتر، سور بھی بہتر، ان جیسا کوئی حقیر نہیں۔ قرآن نے یوں کہا اولئک ہم شر البریہ، ساری مخلوق سے بدتر۔ یہ صرف یہ نہیں کہ انسانوں میں بدتر، صرف یہ نہیں کہ جانوروں میں بدتر، اللہ کی ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے حقیر، گٹر سے حقیر، گٹر کے کیڑے سے بھی حقیر ہے۔ ایمان نہیں ہے، یہ انسان کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ انسان کی اہمیت اس کے مال کی وجہ سے نہیں، اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، اس کی گاڑی اور کوٹھی کی وجہ سے نہیں۔ سب کچھ رکھتا ہو، مرنے کے بعد نہ یہ رنگ رہے گا، نہ روپ رہے گا، نہ یہ جسم رہے گا، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی،
اگر اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کے قرآن پر ایمان ہوگا، بڑھ کر اللہ کے قرآن پر عمل ہوگا، شانی شان ہوگی۔ اللہ کے لحاظ سے بھی بندے کی اہمیت اسی لحاظ سے ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اہمیت اسی لحاظ سے۔ تو درجہ ایک عقیدہ ہے، عقیدے سے اوپر قرآن مجید کے تعلیم ہے، الفاظ کو سیکھا، آگے بڑھ کر معنی کو سیکھا، آگے بڑھ کر قرآن پہ عمل کیا، اس کے ساتھ قرآن کی خدمت کی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو شان ملتی ہے، آدمی کو عظمت ملتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو قرآن کے ساتھ اپنے اندر کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کرنی چاہیے۔ قرآن قرآن ہے، دیکھیے قرآن ایک رات میں اترتا ہے، قرآن ایک مہینے میں اترتا ہے۔ اس رات کی کوئی جدا امتیازیت نہیں تھی، خاصیت نہیں تھی، عام راتوں کی طرح ایک رات تھی، عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ تھا، مگر سبحان اللہ میرے اللہ کی کلام اترتی ہے، میرے اللہ کا قرآن آتا ہے، اللہ کی صفت آتی ہے۔ قرآن کو ایسے مت سمجھو کہ قرآن کو ایسی، میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت اترتی ہے، اور اس اترنے کی وجہ سے اس رات کو نسبت یہ ملی کہ اس رات میں قرآن اترا، اور پھر یہ رات دنیا جہاں کی ساری راتوں سے سب سے افضل ترین رات بنتی ہے، اور قرآن اس رات کو کہتا ہے لیلۃ القدر، عظمت والی رات۔ ساری راتوں میں ممتاز ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اور پھر صرف رات کی بات نہیں، رمضان کے مہینے میں اترتی ہے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ بنتا ہے، 12 مہینوں میں سب کا سید بنتا ہے، سب سے افضل بنتا ہے، اور اس مہینے کا تعارف اسی قرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ قرآن ہے۔ ہم لوگ انسانوں کو دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، انسانوں کو قرآن کے لحاظ سے دیکھنا ہے، بس سارا معاملہ اسے۔ ایک حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے فائدے کے لیے حجت ہے یا قرآن تمہارے نقصان کے لیے، بس فیصلہ ہو گیا۔ جو قرآن کو ماننے والے، اپنانے والے، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن قرآن ان کے حق میں گواہی دینے والا ہوگا، اس کی نجات کے لیے قرآن حجت ہوگا، اس کی کامیابی کے لیے قرآن دلیل بن کے آئے گا۔ اور جو قرآن کو نہ مانے یا مانے مگر عمل نہیں ہے، توجہ نہیں قرآن کی طرف، تو قرآن ایسے آدمی کے خلاف حجت ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے آدمی کے خلاف قرآن خود دعویٰ کرے گا۔ سارا فیصلہ قرآن پر ہے، بس یوں یوں یوں، کوئی اور چیز مت دیکھو، بس قرآن پہ فیصلے۔ القرآن حجت لک او علیک۔ ہو اللہ، قرآن قرآن ہے، لیکن آج ہمیں قرآن سے غفلت ہو گئی، قرآن کی اہمیت نہیں۔ جب کسی دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت آتی ہے تو ایک پردہ آ جاتا ہے، دل پہ ایک پردہ آ جاتا ہے، ایسے قرآن کی اہمیت نہیں ہوتی، قرآن کی عظمت نہیں ہوتی، تمام دینی کاموں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہر چیز بدل جاتی ہے، تب سکول اور کالج یہ روشن مستقبل کی نوید بن جاتے ہیں، اور مدارس دہشت گردی کے اڈے نظر آتے ہیں۔ پردے پڑتے ہیں، پردے۔ سبحان اللہ، قرآن قرآن ہے، اللہ اللہ، قرآن کی کیا شان ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا
کہ سویڈن کے اندر اللہ کے قرآن کو جلایا گیا. پوری دنیا کے ہر فرد کو پتا ہے. آج کل کوئی بات ایسی ہو فوراً پوری دنیا میں مشرق مغرب میں وہ پھیل جاتی ہے. قرآن مجید کے جلائے جانے کے اس واقعے پر ہمارے دل میں دکھ کتنا ہوا کوئی پتہ نہیں، احساس کتنا ہوا. اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کچھ کیا. کیا کچھ صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے یہ کیا جا کر کے اس کو پکڑیں، اس تک تو ہماری پہنچ ہی نہیں. یا صرف کبھی آواز اخبار میں آ جائے، اس سے بھی ان کی شیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک طرح کا کچھ نہ کچھ دباؤ دنیا میں آتا ہے. اس کے تو بڑے تقاضے ہیں، اس کے بڑے تقاضے ہیں. میرے بھائی، کوئی چیز جب عظیم ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے اس کی عظمت پہ فرق نہیں آتا، اس کی شان میں فرق نہیں آتا. یہ ہوتا ہے جو ایسی شان والی شخصیات یا کتاب کے خلاف کوئی بات کرے، توہین کرے، اللہ کے ہاں وہ سب سے حقیر ترین ہو جاوے اور ماننے والوں کے دلوں کی نظر میں اس کے متعلق بے انتہا نفرت ہو جاوے، بے انتہا کراہت ہو جاوے. یوں نہ سمجھا جائے توہین کی کچھ نہیں بگڑا، بہت کچھ بگڑ گیا. اتنا بگڑا جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے بندوں کے زبان سے نکلنے والی اس کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے، نفرت ہے، حقارت ہے، یہ ساری چیزیں. قرآن کی شان میں فرق نہیں آتا. فراس میں میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. مگر ان کا کیا ہوا؟ ہاں، اس طرح کے معاملات میں مسلمان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ ایسے امور میں وہ کیا کرتا ہے. کسی کے سامنے اس کے باپ کو گالی دی جائے، امتحان کیا کرتا ہے؟ ہنستا رہتا ہے یا چہرے کا رنگ بدلتا ہے یا کچھ زبان بھی ہلاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پتہ چلتا ہے. ہو اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے. جس کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کی تکلیف پر آدمی کے دل میں اس کے ساتھ محبت اور بڑھے گی، اس کے ایذا کے موقع پر اس کے ساتھ محبت اور بڑھے گی. باپ سے خوب محبت ہے، ماں سے خوب محبت، ان کو تکلیف ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو تو بیٹے کا حال دیکھا کرو. جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی چین ختم. کوئی گالی دے گا اور باپ کے ساتھ محبت بڑھے گی. یہ دیکھو تقاضے، اور خدمت بڑھے گی. قرآن کو جو جلایا گیا، قرآن مجید کے متعلق جو ہم نے رویہ اپنا رکھا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ رویہ کیا اپنا رکھا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم کے متعلق ہمارے گھر والوں کی کیا سوچ ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے؟ کیا قرآن کے الفاظ سیکھے ہیں؟ کیا قرآن کو پڑھائے؟ ہمارے گھر والوں کے ہاں قرآن مجید کی تعلیم ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، کیا قرآن کے اس حکم پہ عمل ہے؟ قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو، کیا اس پر عمل ہے؟ قرآن چوری سے روکتا ہے، قرآن زنا سے روکتا ہے، قرآن بے حیائی سے روکتا ہے، قرآن تمہیں پردے کا حکم کرتا ہے. کیا قرآن کے ان تقاضوں پر چلا گیا ہے؟ کیا رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
معاملہ کافی گھمبیر ہے. اللہ مجھے سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی. ہاں، ایسی محبت ہو دل سے، دنیا کے پردے ہٹ جائیں، دنیا کی چاہتوں کے پردے ہٹ جائیں، اور اللہ قرآن کی محبت دل کے نہا خانوں کے اندر ڈال دیں. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. قرآن ہے. اللہ نے قرآن کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ نے قرآن کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. ہمارے ہاں قرآن مجید کو دنیا کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں مال کتنا ملتا ہے. کوئی پڑھ کر پڑھانا اپنی زندگی کا فریضہ بنا لیتا ہے. جی تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ بس یہیں پر ہر چیز آ کر اچھا اتنی ملتی، بس ختم. قرآن کی اہمیت کو دنیا کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کو تو دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں، دنیا کی کمائی کے لیے تھوڑا بنایا ہے. یہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا دنیا کے کمانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. پڑھنے والوں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں، 20-25 سال تک زندگی اسی طرح بیت جاتی ہے. پڑھانے پر آئیں تو چند ہزار سے اوپر تنخواہ نہیں ہے. چند ہزار کے لیے کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے، پڑھاتا ہی نہیں. اس سے تو زیادہ کسی پیٹرول پمپ پر ایسے ایک ڈنڈا سا لے کر کے کرسی پر بیٹھ جاؤ، ایسے بیٹھے رہو 8 گھنٹے 10-15 ہزار مل جائیں گے. نہ کوئی زور نہ کچھ. یہاں تو وہ بھی نہ ملے. یہ کمانے کے لیے نہیں ہے. قرآن دنیا کے کمانے کے لیے نہیں ہے. قرآن عظیم ہے، یا آخرت کے کمانے کے لیے. عظیم چیز سے عظیم چیز کو کمایا جاتا ہے، عظیم چیز سے حقیر چیز کو کمانا نہیں جاتا ہے. تو اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں پیش نظر دنیا نہیں، دولت نہیں، نوکری نہیں، پیسہ نہیں. عظیم چیز کو کسی حقیر چیز کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا ہے. عظیم چیز کو عظیم چیز کے حصول کے لیے ذریعہ بنانا ہوتا ہے. اس سے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اس سے اللہ کے قرب کو حاصل کیا جائے، اس سے اللہ کے تعلق کو حاصل کیا جائے، اس سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جائے، اس سے اللہ کی جنت کو حاصل کیا جائے کہ جب جنت ملے گی جنت میں بیٹھ کر اپنے رب کو دیکھیں گے. رب کو دیکھنا کہاں ہوگا؟ جنت ملے گی تو نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ نے قرآن کو کیسا بنایا ہے؟ اللہ نے قرآن کو کیسا بنایا؟ قرآن میں قرآن کی شان دیکھ، قرآن میں قرآن کی صفتیں دیکھ. اللہ نے قرآن کو کیسا بنایا؟ قرآن کو قرآن کے آئینے کے ساتھ دیکھ. قرآن کو رب العالمین کے بتلائے ہوئے امور اور رہنما اصول کے لحاظ سے دیکھ. قرآن کو قرآن والے رب کے لحاظ سے دیکھ. قرآن کو دنیا والوں کے لحاظ سے مت دیکھ. آج ہمیں دنیا، قرآن اور قرآن والے اپنی دنیاوی آنکھ، اپنی دنیاوی سوچ، اپنی دنیاوی نظریے کے لحاظ سے دکھلاتے ہیں. یہ کیا ہے قرآن میں؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یوں ہوتا ہے. یہ اس انداز میں خراب کرتے ہیں. ان کو کہو ہمیں تمہارے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے نظریے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. ہم تم سے یہ قرآن پڑھ کے تم سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتے، کوئی نوکری نہیں لینا چاہتے، کوئی تنخواہ نہیں لینا چاہتے. کون ہوتے ہو تم ہمیں تبصرہ کرنے والے؟ قرآن والا ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. دنیا ضرور متاثر ہو جاتی ہے. ہاں بھئی ہے تو ٹھیک، ہے تو ٹھیک. دنیا یہ نہیں. اللہ نے قرآن کو بڑی شان عطا فرمائی. ہے مرنے کے بعد صرف اور صرف قرآن کی باتیں ہوں گی. قرآن کا پر ایمان، قرآن کی تلاوت،
قرآن پر عمل، بس سارا کچھ وہاں یہی ہوگا، یہی پوچھا جائے گا، باقی سب کچھ ایک طرف ہوگا۔ قرآن مجید کا موضوع بہت بڑا ہے، ذرا سا تذکرہ ہو رہا ہے، بس یہ واقعہ ہوا، قرآن کے تذکرے کا دل چاہا، اور یہ دل چاہے قرآن سے اللہ محبت بڑھا دے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اب تم ان کو دکھلاؤ، تم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا، پہلے کم پڑھتا تھا ابھی زیادہ پڑھاؤں گا، پہلے سکول بچے پڑھاتا تھا اب مدرسے پڑھاؤں گا، پہلے ماسٹر بنانا تھا اب عالم بنانا ہے، پہلے پروفیسر بنانا تھا اب مفسر بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ قرآن کو تم نے ایسا سمجھا، لا وارثہ سمجھا، قرآن مجید کی توہین کر کے تم یہ سمجھے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی شان کم ہو جائے گی، کسی گلی کے اندر کسی آدمی کو گالی دو گے، گالی سے وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوگا، ارے وہ یہ ہے اس کو گالیاں ملی، یہ وہ ہے جس کے سر پہ گند کا ٹوکرا ڈالا گیا، یقیناً کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسے آدمی کی حقارت بھی پیدا ہوگی، مگر جس کے سر پہ گند کا ٹوکرا ڈالا گیا وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بڑا بھائی ہے، کسی کا استاد ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کے ساتھ عقیدت کرنے والوں کے دل میں اس کی حقارت نہیں آئے گی، اس کی عظمت ہوگی، اس کے متعلق تحقیر نہیں ہوگی، اس کے متعلق تعظیم ہوگی۔ پہلے محبت کم تھی، اب محبت بڑھ جائے گی۔ ایسا ہی دنیا والوں کو دکھلاؤ۔ تم یہ چاہتے ہو لوگوں کو قرآن جلا کے دکھلائیں گے، لوگ سمجھیں گے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی شان نہیں ہے، ان کو بتلا دو پہلے محبت کم تھی اب بڑھ گئی ہے، پہلے قرآن سے دور تھے اب قرآن قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لگتا ہے کچھ مشکل ہیں، چلو قرآن سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، میرے اللہ قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر اللہ قرآن کی عظمتیں بیان فرماتے ہیں۔ میرے اللہ یوں بھی بات فرما دے میں، اللہ کی بات سے زیادہ کوئی سچی نہیں، میری اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے رب العالمین کی بات، یہ سب سے اعلیٰ، حرف اول بھی یہی، حرف آخر بھی یہی، اللہ سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی، مگر میرے اللہ نے تو ہمارے لیے قسمیں اٹھا لی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ، مبادا اس قسم کو کچھ تم چھوٹا سمجھو، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو کچھ پتہ ہونا تو یقین جانو یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ اللہ نے قسم کس بات پہ کھائی؟ اس بات پہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، تحقیق یہ البتہ قرآن ہے، معزز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم، یہ معزز قرآن، اللہ قسمیں کھا کے فرماتے ہیں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاک باز فرشتے، تنزیل من رب العالمین، قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ پورے قرآن میں قرآن مجید کے متعلق اللہ نے بڑی صفتیں ذکر کی ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ کئی آدمی قرآن بیٹھ کے پڑھے، مجلس سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یا ویسے مجلس سے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، ادھر سے فرشتے ادھر سے فرشتے، جدھر کدھر سے فرشتے آ جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی اکثریت خود قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اکثریت ان کے اعمال، ان کے وظائف، ان کے اذکار اور ہیں، بس ان کو جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے بس وہی
اور یہاں جب یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتے ہیں، خود اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. فرشتے بھی پہنچ گئے وہاں، اللہ کے ہاں بھی تذکرے شروع ہو گئے. قرآن پڑھنے والوں کے تذکرے کون کرتے ہیں؟ اللہ کا. فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور قرآن اللہ کا ذکر ہے، بلکہ سلطان الاذکار ہے. تمام تر ذکروں میں سب سے افضل ذکر قرآن، سلطان الاذکار اس کا نام ہے. جی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ یہاں تو قرآن پڑھنے والوں کو بڑی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہوتے جو غریب ہیں یہ بیچارے ایسے ہی، اصل میں گھر میں روٹی نہیں ملتی ہے نا، اس لیے مدرسے میں آ جاتے. یہ تذکرے، ان کے تذکروں کی کوئی پرواہ ہے؟ سبحان اللہ. ہم ہیں اس لائق تو ہیں نہیں. اللہ اپنے فضل سے یہ مقام عطا فرما دے میں ایک دفعہ ایسا ہو جاوے اللہ ہمارا تذکرہ فرما لے، ایک دفعہ بس ہو گیا. انشاءاللہ کامیابی ہے. یہ قرآن کو پڑھو گے، مل کے پڑھو گے، پڑھاؤ گے، ایسی مجلسوں کے تذکرے رب العالمین اپنے فرشتوں کے آگے فرماتے ہیں، اپنے نبیوں کے آگے فرماتے ہیں. اس آدمی کے کیا کہنے جن کے تذکرے رب العالمین کے ہاں ہو. جب یہ مقام اللہ دیویں، جب یہ شان اللہ دیویں تو دنیا والوں بتلاؤ پھر ہمیں اس تبصرے کی کوئی پریشانی ہے؟ قرآن والوں کے ہاں کیا ہے؟ ان کو تو کوئی روزگار نہیں ملتا، ان کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہوتی، ان کو تو کوئی نوکری نہیں ملتی، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمیں تمہاری کسی حیثیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ ذکر تو فرما لے میں، اللہ ایک دفعہ تذکرہ تو فرما لے میں. سبحان اللہ. سچ ایسی لطف کی بات ہے، یہاں سمجھ میں نہ آوے مرنے کے بعد ضرور سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی. قرآن تو ہمارے رب کی کلام ہے، عظیم کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی وحی ہے. اللہ نے ہمیں یہ قرآن مجید عطا فرمایا، ہم قرآن مجید کو اپنائیں، قرآن مجید کو پڑھیں. سبحان اللہ. آئے ہے اگر ہوتی نا دل میں محبت، قرآن والوں کے ساتھ دل میں محبت ہوتی، ہم تو لگے دنیا میں چلو انہوں نے اپنی زندگی ہمارے رب کے قرآن کے لیے لگا دی. مدرسوں کے طلباء کرام کو کس نسبت سے دیکھنا ہے؟ اس نسبت سے کہ یہ ہمارے رب کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، ساری زندگی اسی میں لگا دی. اسی لحاظ سے دیکھ، اسی لحاظ سے دیکھ. ہم تو اور نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. قرآن ہے. اگر قرآن مجید کو نہ اپنایا گیا تو پھر قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ سنو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن، جس آدمی نے قرآن مجید کو سیکھا لیکن سیکھنے کے بعد قرآن مجید کو اپنی الماری میں معلق کر دیا، اپنی گھر کی دیوار کے ساتھ معلق کر دیا، یعنی وہاں سجا کے رکھ دیا، اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کیا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی نہ کی. معاہدہ بھی سمجھنا، شمس العلوم کے دیسیوں پردیسیوں، قرآن کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے معاہدہ یہ ہوتا ہے روزانہ قرآن مجید کو اتنا وقت دوں گا، اتنی تلاوت کروں گا. یہ قرآن مجید کے ساتھ معاہدہ ہے. اس کی تلاوت کی پابندی کی ایک بات ہے، اتنا وقت قرآن کے معانی کو سیکھوں گا، اتنا وقت یہ کروں گا. یہ قرآن کے معاملات ہیں. تلاوت کی بھی پابندی ہو، اس کے ہم یہ جو مدرسے کے طلباء پڑھنے کی بھی پابندی، پڑھانے کی بھی پابندی، ایک معاہدہ ہو، اسی معاہدے پر چلنا ہے. یعنی قرآن کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنا ہے. یہ قرآن کے ساتھ معاہدہ، ایک پارہ، جتنی ہمت ہے اتنی ترتیب بناؤ، مگر مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. سبحان اللہ. قرآن ہے، قرآن کی بڑی شان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سیکھا مگر وہاں پر قرآن کو معلق کر دیا، در و دیوار کے اندر یہاں محفوظ کر کے رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی تلاوت نہیں. فرمایا ولم ينظر فیہ، دیکھتا بھی نہیں ہے قرآن میں، دیکھتا بھی نہیں قرآن میں.
قیامت کے دن یہ آدمی اس حال میں آئے گا، اس کے گلے میں اللہ کا قرآن ہوگا اور قرآن اس کو لے کر اللہ کے ہاں آئے گا اور کہے گا یا رب العالمین، رب العالمین میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کریں، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ جس کے خلاف اللہ کا قرآن دعویٰ کر دے کیا بنے گا بھائی؟ اللہ فیصلہ کرے، قرآن کہہ رہا ہے مجھے اس نے چھوڑ دیا تھا، مجھے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے چھوڑنے کو ہم نے یوں ہی سمجھ لیا، نہ خود پڑھا، نہ بچیوں کو پڑھایا، نہ بچوں کو پڑھایا۔ پڑھانے کے لیے دنیا کے لیے تو دن بھی دیا، رات بھی دی، صبح بھی دی، شام بھی دی، اور قرآن کا معاملہ آیا آدھے گھنٹے کے لیے ٹیوشن والا مولوی آ کے گھر میں پڑھائے، کرسیوں پہ ناچ ناچ کے بچے پڑھیں، یہاں مسجد کی چٹائی پر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں ہے، نہ صبح وقت دیا، نہ شام دیا، نہ دن دیا، نہ رات دی، قرآن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، قرآن مجید کو دیکھتا ہی نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن یہی قرآن اس کے خلاف دعویٰ کر دے گا۔ حدیث نبوی ہے، اور خود قرآن کی بات سن، قرآن میں وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول فرمائیں گے قیامت کے دن میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول بھی دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن بھی دعویٰ کر رہا ہے، رسول بھی شکایت کر رہے ہیں، قرآن بھی شکایت کر رہا ہے۔ شکایت کس چیز کی؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔ آدمی قرآن پر ایمان نہ لائے، سب سے بدترین بات ایمان ہے پڑھتا نہیں ہے، اگلے درجے کی خطرناک بات۔ ایک دفعہ سیکھ لیا، تلاوت نہیں کرتا، یہ بھی خطرناک بات۔ تلاوت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، یہ بھی خطرناک بات۔ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا کہ قرآن مجید کو یہاں الماریوں میں سجایا جائے، یہاں در و دیوار کے ساتھ اس کو رکھ دیا جائے۔ قرآن مجید کو بس دیکھو تو پشت دے کے نہیں چلنا۔ قرآن مجید آیا کہ مجھ پر ایمان ہو، قرآن آیا کہ میری تلاوت ہو، قرآن آیا مجھ پر ایمان ہو۔ اللہ نے ہماری زندگی کے لیے اس کو رہنما بنا کے بھیجا ہے کہ ہم سب کے سب اسی قرآن پر چلیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے قرآن ایسے یا قرآن مجید ان مولویوں کا کام یا ان کا کام؟ ساروں کا کام ہے، سب کا کام قرآن۔ قرآن کیسا عظیم الشان قرآن ہے، کیسا عظیم الشان۔ اور قرآن مجید سبحان اللہ، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کتنی کرتے تھے؟ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ آج مسلمانوں میں کتنی جو 7 دنوں میں قرآن ختم کرے؟ اکثریت ایسی ہے پورے سال میں تلاوت میں قرآن ختم نہیں کرتے، اکثریت نہیں کرتی۔ ہو اللہ، یہ صحابہ تھے، اور رمضان آتا تو سبحان اللہ ایک ایک رات میں قرآن ختم ہوتا۔ یہ قرآن سن رہے ہو، قرآن کی شان سن رہے ہو، اور پتہ ہے سبحان اللہ جو آدمی قرآن کو اپنا لیتا ہے، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ شان والا قرآن جس کی شان کو بیان کرے سبحان اللہ۔ قرآن کن کن کی شان بیان کرتا ہے، یہ مضمون بھی بہت لمبا ہے، یہ بات بھی بہت لمبی ہے۔ قرآن ایک جگہ پر میرے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی رب العالمین تعریف کرتے ہیں۔ ان شخصیات کا کیا کہنا جن کی تعریف رب فرماویں، جن کی تعریف اللہ کا قرآن کرے۔ وہ قرآن جس کو اللہ نے شان دی ہے، جو اس کو اپنائے وہ شان والا بنے۔ مگر یہی قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کی سن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ اللہ فرماتے ایمان لکھ دیا۔ آج ایسے بھی دنیا میں ہے الیاذ باللہ جو ان صحابہ کو کافر کہتے ہیں، رب کہتے ہیں دل میں نے ایمان لکھ دیا۔ اور جگہ پر قرآن کیسے کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کفر و فسق اور معصیت کی نفرت و کراہت رکھ دی ہے. قرآن سے پوچھ، قرآن سے. ہائے ہائے وہ اشخاص جن کی تعریف قرآن کرے، کیسا مقام ہوگا. قرآن کی شان سنی نہ سنی؟ ایسا شان والا جس کے بارے میں کہے. آپ کہیں گے ہمارا بھی تذکرہ ہونا چاہیے قرآن میں، دل چاہے نہ چاہے. سچ بتلاؤ جی، دل چاہتا ہے؟ سچ سچ چاہتا ہے. پیچھے والے ہاں خاص مزہ نہیں آیا. چند پردیسیوں نے سر ہلایا، دیسیوں نے ہلایا ہی نہیں. دیس والے. اچھا اگر دل چاہتا ہے کہ قرآن میری بھی تعریف کرے، آپ کا دل چاہتا ہو کہ قرآن میں میرا بھی تذکرہ ہو، تو ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن تذکرے کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان المتقین فی مقام امین، متقین لوگ امن والے مقام میں ہوں گے. تذکرہ ہو گیا متقین کا. یہ متقین صرف صحابہ کے دور میں نہیں تھے یا تابعین کے دور میں نہیں تھے، قیامت تک جو یہ صفت اپنائے گا وہ متقی ہو جائے گا. اس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے گا. صرف یہ ایک بات نہیں ہے، قرآن تو کئی محسنین کے تذکرے کرتا ہے، مخلصین کے تذکرے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ متقین کی باتیں، مومنین کی باتیں، نماز پڑھنے والوں کی باتیں. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں. ایک نماز اور نماز میں عاجزی. یسو اللہ ہم کو نماز میں عجز و نیاز والی نماز اور ہوتی ہے. عجز و نیاز والی نماز بندے کے اندر عاجزی بھری ہوئی ہو، اللہ کے آگے عاجزی ہو. قرآن تذکرے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ اور سوچنے والی باتیں اور بھی ہیں. قرآن لعنت بھی کرتا ہے. قرآن جہنم کی خبریں بھی دیتا ہے، وہاں پر بھی صفتیں ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا کرو، قرآن میں جو تذکرے میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ دیکھا کرو. ہاں یہ تعریف کر رہا ہے، یہ جنت کی، میں وہاں ہوں کہ نہیں ہوں. یہ قرآن لعنت کر رہا ہے، یا قرآن جہنم کی بات بتلا رہا ہے، یا قرآن کہتا ہے اللہ کا غضب ہو، قرآن کہتا ہے مغضوب، قرآن کہتا ہے ضال. میں کہاں ہوں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے. آمین کہو. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرمائے، علم نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، قرآن کی خدمت نصیب فرمائے. قرآنی مراکز کے ساتھ اللہ دلوں کے اندر محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے. اور جو قرآن مجید کی توہین کرنے والے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دے. ہاں اللہ ہم سب کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا نصیب فرمائے. اور میرے محبوب کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلائیں، اور اللہ ہمیں ان کے ساتھ محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے ساتھ عقیدت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.